بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہمارا موضوع ہے گل گھوٹو۔ اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے وہ منہ کھر کے متعلق ہے، اور تمام دوستوں کو اینیمل فیٹنگ اینڈ آرگینک کلچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو زیادہ تر جو ویڈیوز ابھی بن رہی ہیں وہ جانوروں کی بیماریوں کے متعلق، جانوروں کے ونڈا جات کے متعلق، اور اس کے علاوہ جانور کی پرچیزنگ سیل کے متعلق ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد آرگینک کلچر کی طرف آئیں گے، آرگینک کلچر دکھائیں گے، دیسی ماحول دکھائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ دیسی کھاد کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دکھائیں گے۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، گل گھوٹو۔ گل گھوٹو جانوروں میں ایک بہت ہی خطرناک اور مہلک ترین بیماری ہے، جس کی وجہ سے ہر سال جانوروں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ گایوں اور بھینسوں کی اموات زیادہ تر اسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بیماری کی بنیادی وجہ ایک خاص بیکٹیریا ہے۔ ویسے تو ہر وقت جانور کے ناک میں، گلے میں موجود رہتا ہے یہ بیکٹیریا، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ بیکٹیریا جانور کے اوپر والے نظام تنفس میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اس بیماری کی سب سے بڑی وجہ جانور کی قوت مدافعت کے کمزور ہونا ہے۔ جب جانور کی قوت مدافعت کمزور ہو اور یہ بیکٹیریا نظام تنفس کے اوپر والے حصے سے نظام تنفس کے نچلے حصے میں چلا جائے تو یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ نارمل حالات میں اگر یہ بیکٹیریا جسم میں چلے بھی جائیں تو جسم میں موجود اس بیکٹیریا کا خاتمہ کر کے جانور کو محفوظ رکھتی ہیں، لیکن اگر جانور کا مدافعتی نظام کمزور ہو تو یہ بیکٹیریا کے خلاف مدافعت کر کے بیماری کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ بیماری متاثرہ جانوروں کی رال، گوبر، پیشاب اور متاثرہ خوراک کے ذریعے دوسرے جانوروں میں منتقل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فارم میں موجود مکھیاں، مچھر، چیچڑ وغیرہ بھی اس بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ علامات: عام طور پر یہ بیماری انتہائی شدید ہوتی ہے اور جانور کا 6 سے 24 گھنٹے کے اندر موت کے منہ میں چلے جانا سبب بن جاتا ہے۔ بھوک کی کمی خوراک کھانا بالکل بند کر دیتا ہے۔ تیز بخار، سستی، لڑکھڑاہٹ، منہ سے رالیں ٹپکانا، ناک اور آنکھوں سے پانی بہنا، گردن کا سوج جانا، سانس لینے میں دشواری آنا، کان اور سر کو نیچے کی طرف کر کے کھڑا ہونا، اس بیماری کی کچھ اہم علامات ہیں۔ اس بیماری میں جانور کی موت جانور کے دم گھٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس بیماری کا نام گل گھوٹو رکھا گیا ہے۔ گل گھوٹو۔ اب آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف۔ تو اس بیماری کا علاج حفاظتی ٹیکوں اور اینٹی بایوٹک دوائیوں سے ممکن ہے۔ اس لیے اگر جانور میں گل گھوٹو کی تصدیق ہو جائے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے اینٹی بایوٹک سلفونامائڈ اور سائکلین، ٹیٹرا سائکلین وغیرہ لگوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور کے مدافعتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے لیوامائزول وغیرہ اور تیز بخار کے لیے ڈکلوفینیک سوڈیم وغیرہ کا استعمال کریں۔
احتیاطی تدابیر مزید جو اس بیماری میں ہوں گی وہ یہ ہیں، جانوروں کو ہر وقت حفاظتی ٹیکے لگوائیں، یعنی مطلب یہ کہ جب حفاظتی ٹیکوں کی ویکسین ہو رہی ہو گل گھوٹو کی، تو یہ ضروری ہے کہ اپنے جانوروں کو حفاظتی ٹیکے بر وقت لگائیں۔ شیڈ یا فارم کو روٹین میں جراثیم کش اور کیڑے مار ادویات کے سپرے کرائیں۔ نئے آنے والے جانوروں کو باقی جانوروں سے کچھ عرصہ علیحدہ رکھیں اور فارم میں لاتے ہی ویکسین کرائیں۔ علامات کے ظاہر ہوتے ہی ٹوٹکے ٹونوں سے گریز کریں اور فوری طور پر اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے، اس سے جانوروں کی موت ہو جاتی ہے، تو احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔